خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة وثوابه والصلاة والسلام على النبي وآله وأصحابه وعلى أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين المكين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر اور آپ پر بے پناہ فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فرشتوں کی صف میں نہ پیدا کیا اور نہ ہی جانوروں کے ریوڑ میں پیدا کیا، بلکہ اپنی سب سے بہترین مخلوق بنا کر یعنی حضرت انسان کا تاج رکھا اور اس پر مزید کرم بالائے کرم یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو امت محمدیہ میں ایمان کے ساتھ وجود دیا. اور میں آپ کو اس پر مزید رب کی نوازشات کا تذکرہ کروں کہ رب قدیر نے خود فرمایا ہے کہ میری نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو. تو سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دور حکومت میں پیدا کیا جس دور کی حکومت سرکار غوث پاک کے دست کرم پر، کیونکہ غوثیت کبریٰ کا مقام سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس پر رکھا گیا، اور پھر یہ سلسلہ حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، خلفائے راشدین سے ہوتے ہوئے اہل بیت اطہار کی نسل سے چلتے ہوئے امام علی رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک چلتا رہا، اور پھر وہاں سے لے کر حضرت سیدنا امام مہدی تک یہ پورا جو زمانہ ہے وہ میرے سرکار غوث پاک کا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس زمانے میں پیدا کیا جس زمانے کی بھاگ دوڑ سرکار غوث اعظم کے دستے کرم پر. اچھا، ہمیں اور آپ کو اللہ نے انسان بنایا. یہ انسان کیا ہے؟ انسان خطا اور نسیان کا ایک مجموعہ ہے. یہ انسان ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. یہ انسان ایک ناپاک قطرے کا وجود ہے، اور یہی انسان رب قدیر کی مظہر کل کا درجہ رکھتا ہے، اور یہی انسان وہ ہے جسے دیکھ کر ہر مخلوق رشک کرتی ہے. لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ یہ حضرت انسان وہ ہے کہ ہر وقت اس کے اندر ایک اضطرابی کیفیت ہوتی ہے. یہ پریشان ہوتا ہے، یہ بے قرار رہتا ہے، اور اس کی ایک چاہت ہوتی ہے اندرونی کہ ہمیں اپنے رب کی معرفت نصیب ہو جائے. حضرت انسان کو اس چیز کی طلب ہے کہ اسے اس کے خدا کا پتہ مل جائے، بلکہ ہمارا اور آپ کا وجود بھی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہمیں پیدا ہی اس کی معرفت کے لیے کیا گیا ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں خود رب قدیر نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. یہ اللہ لیعبدون کی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اللہ لیعبدون اللہ لیعرفون، یعنی اے انسان، اللہ نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا. یہی وجہ ہے. اچھا، یہ معرفت جو عبادت کے ساتھ یہ جو تفسیر کی گئی اللہ لیعرفون کی، یہ تفسیر باللازم ہے، یعنی اس کے بغیر اس آیت کو سمجھنا ممکن نہیں. اب آپ ہی بتائیں، کیا ہر انسان ہر وقت عبادت میں لگا رہتا ہے؟ نہیں لگ سکتا. اس کا مطلب یہ مراد نہیں ہے. اگر یہی مراد ہو کہ ہر وقت اس کی عبادت میں سر نگو کیے رہے انسان، تو بتاؤ انسان کون انسان ایسا کیے؟ کیا کوئی انسان ہے ایسے؟ نہیں.
عبادت کا جو مقصد ہے وہ اس کی معرفت ہے. عبادت میں چاشنی تبھی پیدا ہوگی جبکہ اس کی معرفت ہوگی. یہی وجہ ہے کہ ایک وہ بندہ جو رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے لیکن معرفت نہیں رکھتا رب کی، اس کی نماز میں، یعنی ہم اور آپ کی نماز میں، اور ان صحابہ کرام کی نمازوں میں آپ فرق دیکھ سکتے ہیں کہ سیدہ پاک جب سلام اللہ علیہا جب رات میں سجدے میں چلی جاتی تو عرض کرتی صبح کو، یا اللہ تو نے رات کو اتنی چھوٹی کیوں بنا دی؟ آخر وہ بھی تو انسان اور ہم بھی انسان، آخر فرق کیا ہے؟ فرق معرفت کا ہے. اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ عبادت کے لیے شرط معرفت ہے. رب کی معرفت اگر نہیں ہے تو تم حقیقی معنوں میں عبادت نہیں کر سکتے. امام غزالی علیہ الرحمہ کی زندگی کو آپ کھنگال کر دیکھیں کہ جس وقت آپ حجت الاسلام تھے، جس وقت مسنت تدریس پر آپ جلوہ فگن تھے، جس وقت پورے بغداد یونیورسٹی کے آپ امام مانے جاتے تھے، امام الحرمین کے مسند پر جس وقت آپ فائز تھے، اس وقت بھی آپ اپنے دل میں کھٹک محسوس کرتے تھے کہ آخر میرے اندر کچھ کمی ہے. بلکہ اس کا اظہار آپ نے اپنے پیر و مرشد حضرت ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں یوں کیا کہ حضور یہ تو پتا ہے کہ قرآن کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ہے، مگر دل نہیں لگتا. قرآن کی معرفت ہی نہیں، رب کی معرفت ہی نہیں، اس لیے چاشنی نہیں ملتی. یہ کہاں ملے؟ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جبکہ امام غزالی کو حجت الاسلام تسلیم کر لیا گیا. ابھی وہ امام الصوفیہ نہیں بنے تھے لیکن مجدد ان کو تسلیم کر لیا گیا تھا. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جبکہ آپ کے شاگردگی کی حالت، آپ جب طالب علم تھے اس وقت کی حالت یہ ہے کہ امام الحرمین رحمۃ اللہ تعالی نے جب آپ کے کتاب المستصفیٰ کو دیکھا تو ارشاد فرمایا غزالی تمہاری اس کتاب میں تو علم کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا. یہ اس امام غزالی کی بات کہہ رہا ہوں جو یہ اپنی کیفیت بیان کر رہے ہیں. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہمارے اندر معرفت نہیں. اسی لیے ہمارا دل نمازوں کی طرف رغبت نہیں کرتا. نماز چھوٹ جانے پر افسوس نہیں ہوتا، بے قراری نہیں ہوتی، بلکہ میں نے تو سلسلہ نقشبند کے بزرگوں کی زندگی کا جب مطالعہ کیا تو پتا چلا کہ ایسے ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ اگر کوئی ایک سنت، معمولی تو سنت کوئی نہیں، استغفر اللہ، اگر کوئی ایک سنت چھوٹ جائے تو وہ اپنا کھانا پینا بند کر لیا کرتے تھے. یہاں تک میں نے سنا کہ ایک بزرگ تھے جو باتھ روم میں جاتے وقت بایاں پیر جو رکھنا رہتا ہے وہ سنت ان سے ترک ہو گئی، بھول گئے تو کھانا پینا سب چھوڑ دیا اور غم منانے لگے کہ مجھ سے اللہ کے رسول کی اتباع ان کی سنت چھوڑ گئی. کیا آج ہمارے دلوں میں بھی یہ کیفیت آتی ہے؟ تو ہم اگر انصاف سے بتائیں تو یہ نہیں ہمارے دل. آخر کیوں نہیں ہے؟ وہی معرفت کی کمی ہے. ان کے اندر حقیقت پسندی تھی، ان کے اندر معرفت کا سمندر تھا جس کی وجہ سے ان میں اور ہمارے لیے فرق ہے. تو یہ انسان پریشان ہے کہ خدا کی معرفت کیسے ہو، خدا تک رسائی کیسے ہو. عقل سے انسان نے پوچھا اے عقل بتا کیا ہم رب کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا ہم رب کے قریب ہو سکتے ہیں؟ تو عقل نے کہا اے نادان تو رب کے قریب ہونا چاہتا ہے؟ وہ رب جس کی ذات، وہ خالق جس کی ذات واجب بھی ذات اور تو ممکن بھی ذات، وہ جو مادہ مادیات سے پاک اور تو مادہ مادیات کے قید میں بند، تو کس طرح سے آخر وہاں تک پہنچنا چاہتا ہے؟ اس کے قریب کیسے ہونا چاہتا ہے؟ تو عقل انسان نے یہ جواب دے دیا کہ دوست ممکن نہیں ہے رب تک پہنچنا، رب کے قریب ہونا ممکن نہیں. لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ دل جو ہے نا، انسان کا دل ممکن اور محال نہیں دیکھتا. دل ممکنات کی دنیا میں نہیں رہتا. خواہش ہوئی چاہے وہ امکانی صورت ہو یا نہ ہو، چاہیے تو بس چاہیے. انسان دل بے قرار تھا، قلب مومن مضطرب تھا. رب کے کلام نے آواز دی اے انسان تیرے عقل میں کیا رکھا ہے؟ تیرا معبود تیری عقل سے کروڑوں درجہ افضل ہے.
اس تک کسی کی کہاں رسائی، اس عقل ناقص کی کیا حقیقت جو تجھے آواز دے اور تجھے مجھ تک پہنچائے. سن میرا کلام. رب کا کلام کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اور دوسرے مقام میں رب نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ولی بمانا ولی کے کئی معنی بیان کیے گئے، اس میں سے ایک معنی قریب کے بھی ہوتے ہیں، یعنی ولی وہ ہوتا ہے جو رب کے قریب ہوتا ہے. اور اللہ نے فرمایا ایک مقام پر واللہ ولی المؤمنین او کما قال اللہ عز وجل، کہ اور ان دونوں آیتوں کو ملائیں تو پتہ چلے گا اولیاء اللہ اللہ سے قریب ہے اور اللہ تعالی مومنین اپنے اولیاء صالحین سے قریب ہے. اور پھر رب کے ان دو اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں جو مفہوم رکھا اس کو واضح کرنے کے لیے واضح اس آیت میں کیا اے ایمان والے، اے وہ لوگوں جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو چکے ہو، اب تقوی لاؤ، پرہیزگاری لاؤ، خشیت خدابندی کو پکڑ لو اور آؤ. اگر تم چاہتے ہو کہ میرے قریب ہونا چاہتے ہو، تم میرے قریب نہیں ہو سکتے تو کیا ہوا، میرے ان ولیوں کے قریب ہو جاؤ. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. وہ میرے قریب ہے، تم ان کے قریب ہو جاؤ گے تو میرے قریب ہو جاؤ. پتا کیا چلا؟ پتا یہ چلا کہ اگر رب کی معرفت چاہیے، رب کا قرب چاہیے، کونوا مع الصادقین پر عمل کرنا پڑے گا. کیونکہ یہی اولیاء کرام ہے جو رب سے قریب ہے اور رب ان سے قریب ہے. لہذا اگر ہم ان سے قریب ہو جائیں تو ہم بھی رب کے قریب ہو جائیں. اچھا، اب دیکھیں رب، اب انسان پریشان رہتا ہے کہ کرے تو کیا کرے، جائے تو کہاں جائے. کہاں جائے؟ قرآن نے ہدایت کر دی نا، کونوا مع الصادقین، دوڑو صادقین کی جانب. اور ایک مقام پر تو تاکید سے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ إِلَىٰ آخِرِ الْآیَةِ. اے ایمان والوں سے خطاب سرکار کے واسطے سے ہمیں کہ اپنے آپ کو اولیاء اور صالحین سے وابستہ کر لو، وہ اولیاء اور صالحین کی صحبت کو لازم پکڑ لو. بلکہ اس کے آگے مزید اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اولیاء اور صالحین سے آگے نہ بھٹکاؤ، اپنی نگاہوں کو وہیں جما دو. تم ان سے قریب ہو جاؤ گے، اپنی نگاہوں کو تم ان کے دروں پہ ڈال دو گے، تم میرے قریب ہو جاؤ گے. اچھا، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صادقین میں سب سے بلند مرتبہ اس زمانے میں اگر کسی کا ہے تو وہ سرکار غوث پاک کا ہے. ولیوں میں تاجدار جس شخصیت کا نام ہے وہ سرکار غوث پاک ہے. سرکار غوث پاک کی زندگی کو دیکھیں، کیونکہ قرآن نے کہا صادقین کے پاس جاؤ. آئیے چلتے ہیں سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں. آپ کی سیرت طیبہ جو 90 سالہ سیرت طیبہ ہے اس کو 2 منٹ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ سرکار غوث اعظم کا جو 90 سالہ زندگی ہے وہ آپ نے کہاں کہاں مطلب لگایا اور آپ نے کہاں کہاں استعمال کیا 90 سالہ زندگی کو. تو ہمیں پتہ چلے گا ان کی زندگی سے کہ ہمیں کس طرف جانا ہے اور کیا کرنا ہے. جلدی میں اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو آپ 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. اول وہ حصہ، پہلا وہ زمانہ جس میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں صرف کیا، اور وہ زمانہ 18 سال کا زمانہ تھا. اور پھر مدرسہ نظامیہ میں جب آپ نے تعلیم حاصل کی وہ زمانہ 9 سال کا رہا، تو یہ 27 سال کا زمانہ ہو گیا. پھر اس کے بعد کچھ سال اپنے پیر و مرشد ایک بہت بڑے بزرگ حضرت سیدنا مسلم بن حماد دباس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یا ان کا نام دباس بن حماد بن مسلم بن دباس رحمۃ اللہ تعالی کی صحبت میں رہے اور علوم باطنہ سے مزین ہوئے. اور پھر یہ پورا 40 سال کا زمانہ آپ نے مجاہدات کی بھٹی میں گزارا. اس کے بعد جو آپ کا 23 سالہ زمانہ بچتا ہے وہی زمانہ آتا ہے کہ آپ مردوں کو جلایا کرتے تھے. وہ زمانہ آتا ہے کہ آپ مدرسے نظام آپ اپنے مدرسے قادریہ میں بیٹھ کر علوم و فیوز کے برکات بانٹا کرتے تھے. تو یہ 23 سال زمانہ اخیر کے، تو یہ 4 حصے ہو گئے، 18 سال، 9 سال اور یہ 40 سال مجاہدات کے، اور اخیر کے 23 سال جس میں آپ نے لوگوں کو فیضان بڑھا. تو یہ ہو گئے پورے کے پورے 90 سال. اعظم کی سیرت سے ہم کو سیکھنے کیا ملتا ہے؟ آخر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سیرت سے ہمیں تعلیم کیا بخشی ہے، کیا عطا کی ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم 5 سال کی عمر سے مکتب گئے ہیں. مکتب تو گئے ہیں لیکن اس کے بارے میں
حضرت سیرت غوث اعظم ایک کتاب ہے جس کے مصنف علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. انہوں نے ذکر کیا کہ 5 سال کی عمر تھی جب آپ مکتب میں تشریف لے گئے اور ماں کے شکم اطہری سے 18 پارہ حفظ کر چکے تھے اور باقی آپ نے مکتب میں گزارے. تو سرکار غوث پاک نے 18 سال میں سے 4 سال ہٹا دیجیے, اتنی مدت آپ نے مکتب میں سر, اور پھر مدرسہ نظامیہ 18 سال سے اور 9 مسجد ملا لیجیے تو تقریباً 23 سال کا زمانہ وہ ہے جس میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علوم ظاہریہ, علوم عقلیہ, نقلیہ کو حاصل کرنے میں لگا دیا. تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ سرکار غوث اعظم اپنے اس اتنے حیات طیبہ سے یہ اپنے چاہنے والوں کو بلکہ قیامت تک آنے والے محبین, مریدین, متوسلین کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ تمہیں بھی علوم شریعہ, علوم شریعت کی طرف جانا ہے. آخر وہ کون لوگ آ گئے ہیں آج ہمارے درمیان جو کہتے ہیں علوم شریعت کی ضرورت نہیں؟ آخر بتاؤ تم کیسے پیر ہو کہ پیروں کے پیر کا طریقہ تو یہ ہے کہ مدرسہ میں جا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں, اور تم آج کہتے ہو کہ شریعت الگ ہے, طریقت الگ ہے. اگر شریعت کے بادشاہ سرکار غوث پاک کو اگر مدرسے کی ضرورت ہے تو کوئی پیر کا, ہر پیر کا یہ دعویٰ کہ ہمیں مکتب کی ضرورت نہیں, علوم شریعہ کی ضرورت نہیں, یہ باطل ہے اور فاسد ہے, اور ایسے لوگوں کو ہم جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں. یہ تو ایک مدت ہوئی. اب آپ کو مزید آگ کی طرف لے چلوں, بس 2 منٹ اور لگے گا, میں اپنی گفتگو ختم کروں گا. کہ سرکار غوث پاک نے 9 سال مدرسہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کی, اس کے بعد 40 سال کا جو آپ کا زمانہ اس میں سے آپ نے 6 سے 7 سال تک حضرت حماد بن مسلم دباس رحمۃ اللہ کی صحبت ہے. صحبت کا جو زمانہ ہے وہ بھی ہم بتا دوں. اچھا ایک بات اور میری رہ گئی کہ آپ بتائیں کیا سرکار غوث اعظم کی والدہ کو یہ پتا نہ تھا کہ آپ پیدائشی ولی ہیں؟ کیا آپ کی بچپن سے کرامتیں مشہور نہ تھی؟ کیا یہ معلوم نہ تھا انہیں کہ میرا بیٹا وہ ہے جسے اگر حرم طیبہ کا شوق پیدا ہو جائے تو کعبہ معظمہ میرے گھر کا طواف کرنے لگتا؟ آخر وہ غوث اعظم جن کی شان یہ ہے, ان کا طریقہ تو یہ ہے کہ مدرسہ اور مکتب جاتے ہیں, اور آج نام نہاد لوگ آپ پیدا ہو گئے ہیں جنہیں مدرسے میں کوئی تعلق نہیں, خانقاہوں کی زینت بنے بیٹھے ہیں, اور انہیں مدرسے سے اور علوم شریعہ, عقلیہ, نقلیہ سے کوئی مطلب ہی نہیں. آخر یہ کیا ہے؟ تو یقین جانیں ہمیں اور آپ کو اس سے خود بھی آگاہ ہونے کی ضرورت ہے, اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے کہ سرکار غوث پاک کی سیرت یہ کہتی ہے کہ اے لوگوں, تم اللہ کی راہ میں نکلو اور مشقتیں برداشت کرنے کے باوجود علوم شریعت حاصل کرو, یہ تم پر فرض ہے. اچھا پھر یہ جو 40 سالہ زندگی ہے آپ کی, اس میں سے 6 سے 7 سال آپ نے اپنے پیر و مرشد کے پاس علوم باطنہ حاصل کی, اور پھر 40 سالہ زندگی میں آپ نے مشاہدات, مجاہدات, مراقبات کی بھٹیوں میں اپنے آپ کو سخت رکھا, اور کس انداز میں رکھا. ایک سال ایسے ہوتے تھے کہ آپ کچھ کھایا پیا نہیں کرتے تھے. ایک سال آپ کا ایسا گزرا جس میں صرف آپ نے پانی پیا, پانی پر اکتفا کیا. ایک سال آپ پر وہ بھی گزرا کہ صرف آپ نے سمندروں کے کنارے جو گھاس ہوا کرتے تھے وہ آپ نے اکھیڑ کے کھایا. آپ کے گلے, آپ کے جو گلا ہے یہ پورا سرخ کیا نام ہے ہرا سبز ہو چکا تھا. اور پھر مجاہدات کی بھٹی میں اپنے آپ کو رکھا, حضرت خضر کی نگرانی میں اپنے آپ کو پروان چڑھایا, اپنے پیر و مرشد کی نگاہ فیض سے مالا مال ہوتے رہے. حضرت یوسف ہمدانی حضرت یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو سلسلہ نقشبند کے بہت بڑے بزرگ ہیں, ان کی صحبت میں 20 سال تک ان کی تعلیمات حاصل کرتے رہے. اب میں ایک قدم آگے بڑھ کر آپ سے کہنا چاہتا ہوں, کیا علوم شریعت کے بعد ہم مکمل ہو گئے؟ کیا ہمیں اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں؟ آج جو علوم شریعت کو حاصل کر لیتا ہے وہ علوم طریقت اور تصوف کو بھول جاتا ہے. کیا اسے رب کی معرفت حاصل ہو گئی؟ اگر اسے رب کی معرفت حاصل ہو گئی, وہ اگر دعویٰ کرے, تو میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سرکار غوث اعظم نے 40 سال ان بزرگوں کی صحبت میں اور ان روحانی اولیاء اللہ کی صحبت میں کیوں گزارا؟ آخر وجہ کیا ہے؟
تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سرکار غوث اعظم کی اس سیرت پر بھی عمل ہو کہ علوم شریعت حاصل کرنے کے بعد تصوف کی دنیا میں آپ جائیں اور پھر اس میں مہارت حاصل کریں. یہ صوفیہ کوئی الگ نہیں ہے، یہ ہمارے ائمہ ہیں، یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں. یہی شیخ حضرت سیدنا امام غزالی ہیں. ان کی زندگی سے آپ پوچھیں کہ سرکار غزالی آپ یہ بتائیں کہ جب آپ کو اتنا بڑا مقام حاصل ہو چکا تھا علوم دینیا میں کہ آپ مدرسے نظامیہ کے پرنسپل ہو چکے تھے، تو کیا ضرورت تھی ایک درویش کی بارگاہ میں جا کے جھاڑو لگانے کی؟ آخر کون سی ضرورت تھی جس نے آپ کو ان کی غلامی پر مجبور کر دیا؟ تو ان کی سیرت بھی چیخ کر کہے گی، اے نادان، تو نے صرف اسی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے. شریعت کے بعد طریقت کی لائن پکڑنا یہ علماء پر زیادہ ضروری ہے. اگر یہ سمجھ نہ آ تو میں آپ کو اور کھول کے سمجھاؤں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی، ان کے امام ہونے میں کسی کو اختلاف ہے؟ مسلم ثبوت ہے. حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جسے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ مرقات المصابی میں نقل کیا، آپ کا یہ فرمان کہ فرماتے ہیں، من تفقہ ولم يتصوف فقد تفسق ومن تصوف ولم يتفقہ فقد تزندق ومن جمع بینہما فقد تحقق. آپ فرماتے ہیں کہ جس نے علوم شریعت کو حاصل کر لیا لیکن علوم طریقت اور علوم تصوف کو چھوڑ دیا، یقیناً وہ فاسق اور فاجر ہو گیا. اللہ. کیا آپ کے ہمارے امام حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ کے اس قول سے ہمیں سبق سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں بھی کسی مرشد حق کی صحبت کی ضرورت ہے؟ اچھا، پھر آگے بھی آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے تصوف حاصل کیا، علوم طریقت حاصل کی لیکن علوم شریعت حاصل نہ کیا، وہ یقیناً زندیق ہو گئے. اللہ اکبر. اب امام مالک ہی کے اس قول سے آپ سمجھے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ رب کی معرفت تک پہنچو تو کیا کرے؟ تو امام مالک یہ فرماتے ہیں کہ اے انسان سن، جس شخص نے علم فقہ اور علوم شریعت اور علوم طریقت کو حاصل کر لیا، یعنی ایک ہاتھ میں علوم شریعت کا چراغ رکھا اور دوسرے ہاتھ میں علوم طریقت کا علم پکڑا، تو یقیناً فقط تحقق، وہی حق تک پہنچ گیا، وہی معرفت تک پہنچ گیا. تو کہنے کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے علوم شریعت سیکھنا ہم پر فرض ہے اور ضروری ہے، اس کے بعد ہمیں علوم طریقت کی طرف جانا بھی ضروری ہے. امام غزالی منہاج العابدین میں جھنجھوڑتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک قرآن مجید آپ کو حکم دیتا ہے اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان چیزوں کا حکم دیتا ہے تو آپ ان پر عمل کر لیتے ہو، لیکن اے انسان تو بتا کہ رب نے صبر کا حکم نہ دیا، قلب کو پاک کرنے کا حکم نہ دیا، شکر بجا لانے کا حکم نہ دیا، تقوی و طہارت بجا لانے کا حکم نہ دیا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ رب کا کلام ایک ہے، صیغہ بھی امر کا استعمال ہوا ہے دونوں قسم پر، اور تو ایک پر عمل کرتا دوسرے کو چھوڑے بیٹھا؟ آخر تو کہاں بھٹک رہا؟ اگر کوئی شخص یہ سمجھ کر کہ علوم شریعت کے بعد ہمیں کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، تو وہ جان لیجئے رب کے فرمانوں پر عمل نہیں کر رہا، وہ اپنے نفس پر عمل کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ رب کا کلام تو دونوں حکم دے رہا ہے، تو تم نے ایک کو چھوڑ بیٹھے ہو، سمجھتے ہو کہ مکمل ہو گئے. تو جس طرح سے علوم شریعت کا منکر بھی بیوقوف ہے، اور اسی طرح سے علوم طریقت کا انکار کرنے والا بھی نادان ہے. تو ہمیں اور آپ کو سرکار غوث پاک، سرکار مجدد ثانی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان بزرگوں کی زندگی سے اپنے آپ کو سبق حاصل کرنے کی، سبق دینے کی ضرورت ہے، اور ان کی زندگی حیات طیبہ سے تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ آپ علوم شریعت کے بعد کسی بزرگ کی صحبت اختیار کریں اور علوم طریقت کی طرف جائیں، تصوف سیکھیں، تاکہ اپنے رب کی معرفت حاصل ہو سکے. اور یقیناً جس دن ہم یہاں تک پہنچ جائیں گے اس دن ہم یقینی طور پر کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بزرگوں کا ہم پر فیضان عطا کرے، اور بالخصوص
سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ آپ بولیے, میں سنا نہیں ہوں, آپ سنیں. آپ